بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس خالق کل کے لیے جس نے تمام کائنات کو بنایا اور جو تمام مخلوق کا پالنہار ہے. ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سرفراز حسین چودھری ایک بار پھر حاضر ہوں اسی علمی کوشش کی اگلی انسٹالمنٹ کو لے کر جو ہم نے کچھ دن پہلے شروع کی تھی، اور جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آج پھر ہم دو ایسی علمی شخصیات کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جو علم و ادب کی دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ان دونوں سے میری مراد ہے جناب مفتی غلام نبی فریدی صاحب قبلہ، اور آج دوسری ایک اور علمی پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں جناب مفتی شارف رضا صاحب قبلہ. تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں. اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگ انتشار اور کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے. تو آئیے بہت تاخیر نہ کرتے ہوئے پروگرام شروع کرتے ہیں اور حضرت کے اور ہمارے جو اسکالرس ہیں ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت کا میں ویلکم کرتا ہوں. حضرت بہت شکریہ، آپ دونوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کر آپ تشریف لائے. بہت دیر نہ کرتے ہوئے میں پروگرام کو شروع کرنے جا رہا ہوں. حضرت آج جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے رد صلح کلیت، تو میں سب سے پہلے جو میرا سوال رہے گا وہ حضرت آپ سے رہے گا. حضرت میں جاننا چاہتا ہوں، اور ہمارے ویورز بھی، میرے پاس کئی اس طرح کے کوشچنز آئے ہیں اور میں خود بھی کنفیوژن کا شکار ہوں کہ آخر یہ صلح کلیت ہے کیا، صلح کلی کون ہوتے ہیں. تو حضرت ہماری اصلاح فرمائیں اور اس سوال کا جواب شریعت کے حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے اور اس کی تعریف اور انٹروڈکشن دیں. صلح کلی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو تمام مذاہب، تمام فرقوں کو حق مانے اور تمام مذاہب کے درمیان بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ان تمام فرقوں کو مذہب اسلام کا چہرہ مانے. ہر اس عقیدے کا حامل شخص صلح کلی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب یہ صلح کلی شخص چونکہ خبیث اور باطل ان کو بھی ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے، حق اور باطل ان دونوں کو بھی ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ ضابطہ اپنے آپ میں یقینی ہے. اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دو محال چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جی. یعنی سفید اور کالا یہ کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. عز و جل نے بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الخبيث والطيب، یعنی اے محبوب فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب دونوں ایک نہیں ہو سکتے. تو اب اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ دو محال چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی حق الگ رہے گا اور باطل الگ رہے گا، خبیث شے الگ رہے گی، طیب و طاہر شے الگ رہے گی. اسی طریقے سے مذہب اسلام کے نام پر ہونے والے جتنے بھی بد مذہب، بد فرقے ہیں جن کے عقائد میں خرابی ہے، وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. صحیح. جی حضرت بہت خوب، جیسا کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا. جتنا میں سمجھ پایا ہوں حضرت، میرا اگلا سوال اس پر بن رہا ہے جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ نے انٹروڈکشن دیا صلح کلیت کا، تو ایسے لوگ جو یقینی طور پر کلمہ پڑھتے ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن اگر وہ پھر بھی تمام مذاہب اور تمام جو فرقے ہیں اور جو ان کو ایک برابر کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو وہ پھر مومن نہیں ہیں. جی، آپ کا کہنے کا یہی مطلب ہے جو میں سمجھ پایا ہوں. اس میں اگر آپ چاہیں تو میری وضاحت کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں. کیا میرا یہ سوچنا صحیح ہے؟ یہی آپ نے کہا ہے؟ جی، آپ نے جو بیان فرمایا ماشاءاللہ درست ہے، اور قرآن کریم بھی اس بات کی تائید کرتا ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن در حقیقت وہ لوگ مومن نہیں ہیں. تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح انداز میں پتہ چلتی ہے کہ ہر کلمہ گو مومن نہیں ہو سکتا،
اسی طریقے سے اپنے آپ کو ہر مومن کہنے والا شخص بھی حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت اب جو سوال پیدا ہوا میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ پھر ایک مومن کے ہونے کے لیے ایسے کیا معیار ہیں، کیا پیرامیٹرز ہیں؟ ایک مومن مسلمان، ایک کلمہ گو کب مومن ہو سکتا ہے؟ آپ اس یہ بھی ذرا بتا دیجئے، یہ بھی تعریف بتا دیجئے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کوشچن ہے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن جو کتابوں کے اندر موجود ہے اور جس کو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی المعتقد المنتقد کے اندر بیان کی، مومن وہ شخص ہے جو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تمام رسولان عظام پر، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، دل سے تصدیق کرتا ہو، الغرض تمام ضروریات دین کو وہ دل سے صحیح مانے، مومن وہ شخص ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو 99 باتوں کو دل سے مانتا ہے، لیکن اگر کسی ایک چیز کا، ضروریات دین میں سے اگر کسی ایک چیز کو ڈینائی کر دیتا ہے تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا اور ہماری اصلاح کی، ہمیں مومن ہونے کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ سمجھ آئے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا، وہ حضرت میں آپ سے کرنا چاہوں گا، میری آپ مہربانی فرمائیں، میری اصلاح کریں۔ حضرت جیسا میں سمجھ پایا ہوں، حضرت نے جو انٹروڈکشن دیا کہ صلح کلی وہ لوگ ہیں جو تمام جو فرقے ہیں، جتنے بھی مکتب فکر کو ماننے والے لوگ ہیں، جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، وہ ان سب کو کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ برابر ہیں، وہ سب کو کہتے ہیں سب برابر ہیں، کوئی جو ہے کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، سب حق پر ہیں۔ تو حضرت کیا یہ صحیح ہے؟ کیا آپ اس پر روشنی ڈالیے، اسلام اور حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے کیا یہ ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، ان کا جو یہ کہنا ہے کہ کلمہ گو سب برابر ہیں، یہ شریعت کے اور قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ بنی اسرائیل 72 مذہبوں میں بڑھ گئے تھے، اور آقا نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ یہ حدیث مبارکہ کا ٹکڑا ہے، ایک ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ان میں سب کے سب جہنمی ہوں گے، لیکن ایک جنتی ہوگا۔ اب دیکھیے گا، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، صلح کلی یہ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، کلمہ گو سب ایک ہیں، اور مصطفیٰ کی حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب برابر نہیں ہے، فرقے ہونے ہیں۔ تو اب بتائیے مصطفیٰ کا فرمان صحیح ہے یا صلح کلی جو کہتے ہیں ان کا فرمان صحیح ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا نا۔ تو صلح کلیوں کا یہ کہنا کہ سب ایک ٹھیک ہے، کلمہ گو سب حق پر ہیں اور سب ٹھیک ہیں، ان کا یہ کہنا اس حدیث کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب بد مذہب اور صحیح العقیدہ اور بد عقیدہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایسے نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے گا صحابہ کرام کے دور میں بھی جب سب برابر نہیں ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اور کوئی برابر نہیں تھے، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی ایسے سب برابر نہیں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت مولا علی کے دور میں آپ دیکھیں ہسٹری آف اسلام پڑھ کر کے، جب ان کے دور میں سب برابر نہیں، انبیاء کے دور میں سب برابر نہیں، تو آج کے دور میں سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور سب حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ حضرت آپ نے بڑی اچھی حدیث سرکار دو عالم کی پیش کی، اور اس سے ذہن کو ایک دم سے آپ بات کلک ہوئی، سمجھ میں آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ لیکن حضرت اگر دیکھا جائے تو ابھی یہیں پر ایک سوال میرے ذہن میں اور پیدا ہو گیا ہے کہ ایک طرف آپ یہ حدیث کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کلام مقدس کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرنا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو حضرت ایک طرف تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، اور آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے۔ تو جو میں سمجھ پا رہا ہوں حضرت، جن لوگوں کو آپ صلح کلی سے تشبیہ دے رہے ہیں، جن کو صلح کلی کہہ رہے ہیں، وہ یہی تو کرتے ہیں، وہ کلام مقدس کی اس آیت کی پیروی نہیں کرتے،
وہ ان سبھی لوگوں کو جتنے کلمہ گو ہیں ان کو سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش نہیں کرتے. وہ یہی تو کہتے ہیں کہ فرقوں میں نہ بٹو, ہم سب کلمہ گو ایک ہیں. تو حضرت ذرا یہ واضح کریں کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اور جو یہ آیت ہے اس کا ٹکراؤ جو میری ناقص عقل میں ہو رہا ہے اس کو ذرا واضح کر دیں. قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیے گا حبل اللہ کی رسی اس کی تفسیر کیا بیان فرمائی گئی ہے. تو تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے, قرآن پاک, اور یہ جو شریعت ہے یہ اللہ کی رسی ہے, یعنی قرآن پاک پر عمل کرو اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرو. تو الحمدللہ یہ زبجل جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کا ایک ایک عقیدہ قرآن پاک کے مطابق ہے اور مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہے. وہ نہیں پھٹے, وہ اسی طریقے پر چلتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جو فرقے باطلہ ہیں نا, یہ بڑھ گئے, یہ اس سے پھٹ گئے, الگ ہو گئے. جب یہ الگ ہوئے اور انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کو قرآن و حدیث کے خلاف کیا تو پھر ان پر کفر کا فتویٰ لگا. اور جب ان پر کفر کا فتویٰ لگا, اور ایسا کفر کہ ان کے کفر میں اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے, تو صلح کلی ان کو بھی صحیح کہنے لگے. حالانکہ اب بات تو یہ تھی نا کہ جو فرقہ بن گیا, جو نہیں بنا تو وہ ٹھیک ہے, لیکن جو بن گیا, جو ہٹ گیا قرآن و حدیث سے, جس کا ایک بھی عقیدہ اگر اس کے خلاف ہو گیا تو ان کو جو حکم لگے گا گمراہیت کا یا کفر کا تو وہ حکم لگانا پڑے گا. جب شریعت نے ان پر حکم لگایا تو صلح کلی ان کو بھی کافر نہیں کہتے اور ان کو بھی اپنے ساتھ میں جوڑتے ہیں. حالانکہ یہ کہ انہوں نے ایسے کفر کیے فرقہ باطلہ نے کہ اگر کوئی ان کے کفر میں بھی شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ نہیں بٹے, یہ اسی طریقے پر چلتے چلے آ رہے ہیں اور ان کا عمل اسی پر ہے ماشاءاللہ. تو اب یہ کیسے طے ہو کہ اصلی اور حقیقی اہل سنت والجماعت ہے کون, یہ کیسے پتہ چلے؟ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں ایک جنتی ہوگا, تو اسی طریقے کا سوال صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا, یا رسول اللہ تو پھر وہ جو ایک ہوگا اس کی پہچان کیا ہوگی, وہ جنتی کون ہوگا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا. سبحان جی, اللہ. اب جو صحابہ کا جو طریقہ ہے, صحابہ کا جو گروہ ہے اس کو جماعت کہتے ہیں اور مصطفیٰ کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. تو اہل سنت و جماعت, تو اس سے دونوں کو ملا کر کے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی یہ کیا ہیں, یہی حق پر ہیں. اب ہم ذرا یہ دیکھیں کہ اب سب اگر اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں تو پہچان کیسے ہو کہ کون صحابہ کے طریقے پر ہے, کون مصطفیٰ کے طریقے پر ہے. تو ہم غور کر لیں. تو اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ عز و جل جھوٹ بولنا اللہ عز و جل کے لیے ممکن ہے, اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے, تو یہ تو نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ تو صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. تو صاف صاف ظاہر ہے کہ بالکل وہ ہٹے ہوئے ہیں. اور جو یہ بولے کہ معاذ اللہ جیسا مصطفیٰ کو علم ہے ایسا تو شیطان کو, چوڑے چمار کو اس طریقے کی تشبیہات دے. مصطفیٰ معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے, اور ان سے نہیں مانگنا چاہیے, ان کو نہیں پکارنا چاہیے. تو اس طریقے کی کافی جو بکواسیں کی ہیں اللہ عز و جل کی شان میں, انبیاء کی شان میں, تو مجھے بتائیں کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے, یہ کسی صحابہ سے ایسا ثابت ہے جیسا یہ انہوں نے عقائد کو لکھا ہے. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ چند افراد جنگ کرنے کے لیے جائیں گے اور ان میں پوچھیں گے تم میں کوئی صحابی ہے, تو اگر ان میں کوئی صحابی ہوگا تو اللہ عز و جل ان صحابی کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. پھر ایک اور جا رہے ہوں گے, کہا کوئی ایسا ہے جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو, کوئی تابعی ہے جنہوں نے مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا, مصطفیٰ کی صحبت اختیار کی, وہ صحابی ہے. کہ کوئی ایسا ہے جو صحابی نہ ہو لیکن تابعی ہو, یعنی صحابی کو دیکھا ہو, کہ اگر وہ ہوگا تو اللہ اس کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دے گا. تو بتائیے گا. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ آگے ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ جو نبی نے فرمایا کہ صحابی یا تابعی, اب ہم وہی دیکھ لیں کہ اب ہم جو ہیں اہل سنت و جماعت, اب جو ان صحابہ کے کم از کم طریقے پر ہوگا یا جو تابعی کے طریقے پر ہوگا اور جو تبعی تابعین کے طریقے پر ہوگا, تو اب پتہ چلا جو ان کے طریقے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا اور وہی جنتی ہوگا. اور دیکھ لیجیے گا جن کے عقائد ان طریقے پر ہیں
وہ جنتی ہے، اور جن کے عقائد اس طریقے پر نہیں ہیں وہ اس سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت صلح کلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان سے تعلقات رکھنا، ان میں شادی بیاہ کرنا یا ان سے دوستی کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ اس میں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہو تو اس پر شرعی کیا حکم لگے گا؟ اس حوالے سے بد مذہب سے دوستی کے تعلق سے اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، تم انہیں دوستی کرتا نہیں پاؤ گے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یعنی کوئی بھائی ہوں کوئی بھی ہوں، لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی تو ایک ایمان والوں کو ان سے دوستی کرتا نہیں پاؤ گے۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، اور جو یہ صلح کلی ہے، فرقہ باطلہ ہے، تو یہ مخالفت ہی تو کر رہے ہیں نا۔ جس عقیدے کا قرآن و حدیث نے ہم کو حکم نہیں دیا تو یہ وہ عقیدہ لے کر کے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مخالفت پائی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے کہ ان سے دوستی کرنا یہ حرام ہے، اور ان سے دوستی کرنے کو اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے۔ میں دوسری آیت مبارکہ میں بد مذہبوں سے دوستی کرنے والوں کو قرآن پاک میں ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی فرمایا اگرچہ باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کر رہے ہیں تو کیا فرمایا، ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے۔ تو جو بد مذہبوں سے دوستی کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، چونکہ ان کے عقیدے خراب ہیں اور وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، جو جن پر کفر کا فتویٰ ان کو پسند کرتے ہیں، اور کفر سے راضی رہنا بھی کفر ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ ان سے دوستی کرنے والے یہ ظالم ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ میں بد مذہبوں کو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ الی آخر الآیہ۔ دیکھیے گا، ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب دیکھیے گا یہاں پر اللہ عز و جل کا کوئی دشمن کون ہے؟ یعنی جو یہ صلح کلی ہیں، بد مذہب ہیں، یہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ عقیدہ غلط بنا رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ نے ان کو اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ اب بتائیے اللہ کے دشمن سے کوئی دوستی کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو ان سے دوستی نہ کرو، دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں دشمن کون ہے؟ کوئی ویسے یہاں پر اور کسی چیز کا جھگڑا تھوڑی نا، زمین جائیداد یا مال دولت کسی چیز کا جھگڑا نہیں ہے۔ تو یہاں پر صرف اور صرف جو اللہ نے فرمایا ہے یہ صرف عقیدے کی بات ہے، چونکہ ان کا عقیدہ غلط ہے تو اس لیے وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کے دشمن سے تو دوستی ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں درست نہیں ہے، تو اس لیے ان سے دوستی کرنا یہ گویا کہ اللہ کے دشمن سے دوستی کرنا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور صرف قرآن پاک کی آیت مبارکہ نہیں بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بد مذہب اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے مت جائیے گا، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں آپ شرکت مت کیجیے گا، اور فرمایا بد مذہبوں سے اگر آپ ملاقات کرو فلا تسلموا علیہم تو ان کو سلام تک مت کیجیے گا، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ولا تجالسوہم ان کے ساتھ مت بیٹھو، ولا تشاربوہم ان کے ساتھ آپ مت پیو، ولا تواکلوہم
ان کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ، ولا تناکحوہم، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، اور فرمایا ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ جو آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مت پڑھو۔ تو اب مجھے بتائیے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے منع کیا اور پھر ہم بد مذہبوں کے ساتھ یہ کریں تو مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہم نہیں کر رہے؟ تو کیا ایک جو مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص اور نبی سے عشق کرنے والا شخص کیا حدیث کے خلاف کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جی ہاں، تو یہ منع فرمایا گیا۔ لیکن نماز پڑھ لیں تو کیا ہوا؟ منع فرمایا گیا۔ تو دیکھیے گا دوسری حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی، عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول فرماتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض۔ اور فرمایا بد مذہب جو ہوتا ہے نا، یہ دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے کوئی بال نکل جاتا ہے، اس طریقے سے یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا جب ان کی بد مذہبوں کی اپنی نماز نہیں ہو رہی قبول، تو آپ ان کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ کی قبول کیسے ہو جائے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے جو مصطفیٰ نے فرما دیا تو مصطفیٰ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا نا۔ جی، اس لیے ایک صحیح العقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا انسان ہے، وہ اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا، کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ جن باتوں سے مصطفیٰ نے منع فرمایا وہ ان پر عمل کرے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے اور یہ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ایک صحیح العقیدہ سنی کی پہچان، عاشق رسول کی پہچان یہ ہے کہ مصطفیٰ نے احادیث مبارکہ میں جن باتوں سے منع کر دیا ہے ہم ان تمام باتوں سے باز آ جائیں اور ہم بالکل ٹناٹن صحیح العقیدہ ہم بن جائیں۔ اور صرف یہی نہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے اور جب آپ سب کو صحیح کہیں گے، جیسے یہ سلیح کلی کہتے ہیں، آپ تو ظاہر سی بات ہے ان کی تعظیم بھی کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ آقا نے فرمایا جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کو ڈھانے پر گویا کہ اس کی مدد کی۔ اللہ، یعنی ان کی تعظیم تک کو کرنے کے لیے منع فرمایا گیا۔ آپ تو ساتھ میں کھانے کی بات کر رہے ہیں، آپ ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، پینے کی بات کر رہے ہیں، آقا نے تو ان کو سلام تک کرنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا مصطفیٰ کی حدیث کے تیور اور مصطفیٰ کا حدیث بیان فرمانے کا انداز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی سختی بیان فرمائی ہے کہ تعظیم تک نہیں کرنا ہے، سلام تک نہیں کرنا ہے، اور آپ جی بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میں آپ ایک رہو اور ایک ہو جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جاہل بھی ہوگا اور مسلمان ہے اور آقا کا کلمہ پڑھتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان آقا سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ بالکل صحیح بات۔ تو جب آقا سے محبت کرنے والا کوئی بھی یہ سنے گا تو وہ کیسے ان کا حامی و ناصر ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ ان کا ساتھ گوارا کر سکتا ہے؟ تو ایسے لوگ جن کے یہ عقائد ہیں وہ میری نظر میں تو مسلمان نہیں ہے۔ اب مجھے شرعی حکم آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا لگے گا، لیکن میں ایک محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے تو ان کو مسلمان بھی نہیں مانتا۔ جو جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک نبی سے محبت کرنے والا ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا جو بد عقیدہ سے دوستی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس سے ایمان کا نور سلب ہو جاتا ہے، اس سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ایک شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بولتے ہیں شیخین۔ ان کا ایک دشمن تھا، یہ دشمن سے ایک دوسرا شخص دوستی رکھتا تھا، تو جب اس دشمن سے دوستی رکھنے والے کا انتقال ہوا تو اس کی زبان پر کلمہ تک نہیں آ رہا تھا۔ اللہ۔ اب آپ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا جب ایک شیخین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دشمن کے دوست کے زبان پر مرتے وقت جب کلمہ نہیں آ رہا ہے تو جو تمام نبیوں کے سردار کا دشمن ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، تو اس کو مرتے وقت زبان پر کلمہ کیسے آ جائے گا؟ اس کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو جائے گا؟
تو آپ نے معلوم کیا کہ کچھ وضاحت بھی کر دی جائے، تو میں الگ کے بد مذہب بول کر کے یوں ہی بات آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس طریقے کے فرقے باطلہ بہت ہیں. جیسے کہ صلح کلیوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے تو صلح کلی سب سے خطرناک ہے یہ تو، جی ہاں. اور اس طریقے سے نجدی، وہابی اور غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی فرقے باطلہ ہیں کہ جیسے کہ دیوبندی وہابیوں کے مولانوں نے، عالموں نے کتاب جیسے فتاوی رشیدیہ ہے، تقویۃ الایمان ہے، براہین قاطعہ ہے، تحذیر الناس ہے، ان تمام کتابوں کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں. ان میں اتنی گستاخیاں بھری ہوئی ہیں کہ ایک اگر صحیح العقیدہ اور اگر صحیح مائنڈ رکھنے والا شخص بھی اگر اس کو پڑھے گا نا تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے گا اور وہ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر کے بھاگ جائے گا. اس طریقے کی گستاخانہ عبادت اللہ عز و جل کے تعلق سے اور انبیاء کرام کے تعلق سے انہوں نے اتنی توہین اس میں کی ہے. تو یہ فرقے باطلہ ان کے علاوہ اور بھی پہلے گزر چکے ہیں، اور ابھی جو اپنے یہاں پر ہیں وہ یہ فرقے باطلہ نظر آتے ہیں. ان سب سے بچا جائے، ان سے دور رہا جائے. اور ایسا نہیں کہ ہم خود سے حکم لگا دیں، بلکہ آپ کسی سنی صحیح عالم مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان سے جا کر کے معلوم کریں، تفتیش کریں کہ ان کا عقیدہ کیسے، آپ بتائیں وہ کون ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں، اور خود سے آپ حکم نہ لگائیں. کسی سنی صحیح عالم کے پاس جانے کے بعد، معلوم کرنے کے بعد پھر آپ حکم لگائیں کہ وہ ان کی حقیقت اور ان پہ کیا حکم لگے گا. ماشاءاللہ حضرت، بہت ہی علمی گفتگو آپ نے کی اور دل نہیں بھرا. چاہتے ہیں کہ اور سوال کیے جائیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے، اور یہ پوڈ کاسٹ بہت لمبی چلی جائے گی اس کی وجہ سے، میں اب آخری سوال کر کے اور اس پوڈ کاسٹ کو اس کے اینڈ تک لے کر چلے جاتے ہیں. میں حضرت آپ سے آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میرا کوشچن ہے کہ صلح کلیت کے رد کی ضرورت آخر ہے کیوں؟ اور ایک اور سوال کی جبکہ اتنے سارے مکتب فکر موجود ہیں، ان کو ماننے والے ان کے فالوورز موجود ہیں، ان کے عالم موجود ہیں، تو صرف اہل سنت والجماعت اور آپ لوگوں کو ہی ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ آپ ہی لوگ سبھی مسئلوں کا اور ان طرح کے جو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا آپ رد کرتے ہیں؟ اچھا، اس حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیے گا، جب کوئی غلط ہوا ہے، مصطفیٰ کی شان میں توہین ہوئی ہے، تو اللہ عز و جل نے بھی قرآن پاک میں رد کیا ہے. تو رد کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ قرآن پاک پر عمل ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو 29ویں پارے میں ایک شخص کا تذکرہ ہے، ولید بن مغیرہ. اللہ عز و جل نے 29ویں پارے میں سورہ قلم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی صفتوں کو ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. یہ جو آیت مبارکہ ہے، وہ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا جس نے مصطفیٰ کی شان میں توہین کی تھی. اب جب توہین کی تو اللہ عز و جل نے اس کا رد کیا اور اس کی صفتوں کو بیان فرمایا. کہا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا اور ذلیل، ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا، یعنی اس کی صفتیں بیان کی. اور پھر آخری صفت یہ بھی اس میں آئی ہے، میں آپ کو تھوڑا جلدی بیان کر رہا ہوں کہ اس کی اصل میں خطا ہے. تو اب مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، اگر رد کرنا یا کسی کے تعلق سے بتانا اگر غلط ہوتا تو کیا اللہ عز و جل ولید بن مغیرہ کی یہ صفت قرآن میں تذکرہ فرماتا، ذکر فرماتا؟ نہیں نا، بالکل نہیں. تو اللہ عز و جل نے رد کیا اور ولید بن مغیرہ کی ان صفتوں کا تذکرہ کیا. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بد عقیدہ ہے اور اگر کوئی غلط شخص ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام میں فتنہ پھیلے گا، لوگوں کے عقائد غلط ہوں گے، تو ان کا رد کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے بلکہ قرآن پر عمل کرنا ہے. یہ تو اللہ عز و جل نے بھی تو اس کا ولید بن مغیرہ کا رد کیا. تو اس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ رد کرنا کوئی غلط نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ میں اور بھی قرآن پاک میں ایسا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا، اللہ عز و جل نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، اے مصطفیٰ یہ سب آپ کو رسول مانے کہ نہ مانے، لیکن اللہ نے قرآن پاک کی قسم بیان فرمائی کہ میں آپ کو رسولوں میں سے مانتا ہوں. سبحان اللہ. جی ہاں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہاں پر بھی دیکھیے گا قلم کی قسم بیان فرمائی اور یہاں پر بھی جو مصطفیٰ کی شان میں توہین کی تھی اس کا رد کیا گیا. تو اس طریقے کی اتنی آیتیں مبارکہ ہیں. جی
اور ابو لہب نے مصطفیٰ کی شان میں توہین کی. اللہ عز و جل نے پوری سورہ لہب تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ عز و جل نے اس کو جواب بھی دیا اور اس کا رد بھی کیا کہ نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، نبی کو ایسا کہتا ہے، لیکن نبی تو ایسے نہیں ہے، لیکن تیرے ہاتھ ہلاک و برباد ہو جائیں. تو دیکھیے گا اللہ نے جواب بھی دیا، رد بھی کیا، اور فوراً اللہ نے اپنا عذاب بھی نازل کیا توہین کرنے والوں پر. تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم توہین کرنے والوں کا ساتھ دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب نازل ہو جائے. اور دنیا تو یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. یہاں عذاب آئے کہ نہ آئے، لیکن جو گستاخ انبیاء ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ اللہ ہیں، ان پر قیامت کے دن ضرور ان پر عذاب نازل ہوگا. جی ہاں، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی اترتی ہے. ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو دیکھا آپ نے، یعنی اب اللہ عز و جل کو ایذا دینا کیا ہے؟ یہی کہ اللہ عز و جل کی شان میں توہین کرنا، نبی کی شان میں توہین کرنا. تو جس نے مصطفیٰ کی توہین کی، یہاں تک تو آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی توہین کی، تکلیف دی، گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے. اور جو ڈائریکٹ مصطفیٰ کو تکلیف دے رہا ہے تو پھر گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے. تو یہ فرمایا جو اللہ کو تکلیف دینے والے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. اب آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ رد کیوں کرتے ہیں، تو اب حدیث مبارکہ میں بھی آیا نا، اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یظہر علمہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں یا نئی نئی بدعتیں جنم لے لیں یا میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں، تو فرمایا ایک عالم پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور رد کرے. تو رد کرنے کا حکم مصطفیٰ نے خود دیا ہے کہ اگر اس طریقے کو آج یہ ہو رہا ہے، فتنے ظاہر ہو گئے، نئی نئی بدعتوں نے جنم لے لیا ہے اور صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، تو یہ بتائیے صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی کہ نہیں دی جا رہی ہیں؟ اور نبی نے کیا فرمایا، جب فتنے ظاہر ہو جائیں یا بدعتیں جنم لے لیں یا صحابہ کرام کو گالیاں دی جانے لگیں، تو عالم پر ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، ان بدعتوں کا اور ان فتنوں کا رد کرے. تو حقیقت میں اہل سنت و جماعت رد کرنے کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرتے، قرآن پر عمل کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں. اگر رد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا اگر عالم خاموش رہا، رد نہیں کیا، فعلیہ لعنۃ اللہ، تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. صرف لعنت ہی نہیں ہوتی بلکہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ عز و جل لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے عالم کی نہ نفل کو قبول فرماتا ہے نہ فرض کو قبول فرماتا ہے. آپ رد کرنے کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر کوئی عالم ہے اور وہاں کسی کا عقیدہ غلط ہے تو اس عالم کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور غلط عقیدے کا رد کرے. اگر نہیں کرے گا تو ایسے عالم کو آپ امام بنا نہیں سکتے، بنانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی اپنی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے تو مقتدیوں کی نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ جی بتائیے گا. اور ہمارا تو بغیر رد کے ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، تو کیا یہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، تو رد نہیں کر رہے آپ. تو اگر رد کرنا غلط ہے تو پھر لا الہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر تو ہماری جو ابتدا ہے لا الہ کلمہ، تو اس سے شروعات لا الہ رد سے ہوتی ہے. تو دیکھیے جہاں جہاں رد ہوتا رہا ہے وہاں پر ایمان اور عقیدہ مضبوط رہا ہے، اور جب سے رد پر یہ کچھ سستی کا مظاہرہ کیا گیا ہے یا رد کرنا بند کر دیا گیا ہے، وہاں بد مذہبیت پھیلتی چلی گئی ہے. اس لیے رد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اپنے ایمان و عقیدے کی ہم اچھے سے حفاظت کر سکیں. دیکھیے گا تو آپ نے جو کہا نا رد کے، تو رد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، تو اس سے ثابت ہوا نا. اور ایسا نہیں کہ رد صرف علماء اہل سنت ہی کرتے ہیں، بلکہ آپ ہسٹری آف اسلام پڑھ کر کے دیکھیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا قرآن سے کہ اللہ نے بھی رد کیا ہے اور مصطفیٰ نے بھی رد کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ نبی کے بعد زمانہ دیکھیں صحابہ کرام کا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں بھی فتنہ ابھرا، منکرین زکوٰۃ، اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رد کیا.
حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے بھی فتنہ آیا, انہوں نے بھی رد کیا. عثمان غنی نے تو بد مذہب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا. حضرت علی نے خارجیوں سے مقابلہ کیا, ان سے رد کیا, مقابلہ کیا. اور آپ اس کے بعد میں دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ, انہوں نے الفقہ الاکبر کتاب لکھی اور اس میں آپ نے فرقہ باطلہ کا رد کیا. امام شافعی نے اصول دین میں کئی کتابیں لکھی ہیں, ان کا رد کیا ہے. امام مالک نے ایک جہمیہ کو اپنی مجلس سے نکال کر کے باہر کر دیا تھا. امام احمد بن حنبل نے ایک جو گمراہ عقیدہ تھا قرآن کے اوپر, وہ آپ نے نہیں مانا اور حکومت سے مقابلہ کیا. تو یہ دیکھیں رد یہ پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے. حضور غوث پاک نے رد کیا ہے. اگر آپ صحابہ کرام میں دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ نے رد کیا, حضرت عبداللہ بن عمر نے رد کیا, اور حضرت عقبہ بن عامر نے رد کیا. یعنی حدیث مبارکہ دیکھیں, حدیثوں میں انہوں نے رد کیا ہے. تو رد کرنا کوئی غلط نہیں ہے, یہ رد ہمارے یہاں پر چلتا چلا آ رہا ہے. اور رد کرنا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. جہاں جہاں رد ہوگا وہاں پر عقیدہ اور ایمان وہاں مضبوط رہے گا. انشاءاللہ حضرت آپ نے بڑی اچھی علمی گفتگو کی اور کافی کچھ جو ہے ہمیں قرآن و حدیث سے رد کے حوالے سے بتایا, اور جو ہمارے ذہن میں جو خدشات تھے, جو کنفیوژن تھا, وہ آپ نے دور کیا. میں حضرت آپ سے گزارش کروں گا, کیا آپ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ اس میں کچھ اور وضاحت دینا چاہیں گے؟ جی, صاحب نے بہت شاندار گفتگو فرمائی قرآن و احادیث کی روشنی میں. اور بد مذہبوں کا رد کرنا یہ اہل حق کی ذمہ داری اور ان کا فریضہ ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, یعنی باطل نظریات والوں سے گفتگو کرو بہتر انداز میں, ان کا رد کرو. اسی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتم علما الجمہ اللہ تعالی بلجام من النار, یعنی جو شخص فتنوں کے وقت میں خاموش رہتا ہے, اپنے علم کو چھپاتا ہے, تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کو جہنم کی لگام پہنائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کریم کی ان متعدد آیات سے بھی پتہ چلا اور احادیث کریمہ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بد مذہبوں کا رد ہمیں کرنا چاہیے تاکہ عوام الناس ان کے فتنے سے محفوظ ہو سکیں, اور یہ شروعاتی دور میں ہی ان کا رد کرنا ضروری ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب گلستہ میں فرماتے ہیں مار را کشتن و افعا را نگہ داشتن کار خرد مندہ نیست, یعنی سانپ کو مار دینا اور سانپ کے بچے کی حفاظت کرنا یہ سوچ کر کہ ابھی یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہے, اس نیت سے سانپ کے بچے کو چھوڑ دینا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. اس لیے شروعاتی وقت میں ہی جب بھی کوئی فتنہ ابھرے تو اس کی مخالفت میں علماء کو آنا چاہیے تاکہ لوگ ان کے فتنوں سے محفوظ ہو سکیں. اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کرنا چاہتا ہوں جو پیغام پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش فرمایا, صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں, سنی سچا ہے مسلم نبی کے لیے. ماشاءاللہ. ویورز, تو آپ دیکھ ہی رہے تھے, یہ ہیں ہمارے اسکالرس, اور انہوں نے کتنے اچھے انداز میں اپنے علم سے ہماری اور آپ کی اصلاح کی, اور ایک ایسے فتنے کو بے نقاب کر دیا جو لوگوں کے بیچ میں رہ کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں. تو میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب آپ سے ودا چاہوں گا, اور پھر سے وہی ایک ریکویسٹ آپ سے کریں گے کہ ہم نے یہ ایک دینی کوشش شروع کی ہے, آپ اس میں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, ان ویڈیوز کو دیکھیں, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. جو آپ کے پریوار والے ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, ان کو یہ بھیجیں, شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں, اور سبسکرائب بھی چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہ اسی طرح کی دینی معلومات آپ تک اور پہنچ سکے. اور جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ہم ایک اپنا ہیلپ لائن نمبر جاری کریں گے جس میں آپ کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں تو وہ آپ میسج کر دیں, اور یا آپ چاہتے ہوں کہ ہم کسی اسپیشل یا کوئی آپ کا جو ٹاپک ہو, ایشو ہو, اس پر ہم پوڈ کاسٹ کریں تو وہ بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پر پھر سے کسی ایسے ہی اسکالر کو لا کر اپنی اور آپ کی اصلاح کر سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.